اسلام کے ابتدائی دور میں جب کہ صرف 39 آدمی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، جب کہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور مسلمان حالات کی سنگینی کے پیش نظر خفیہ طور پر دعوت توحید کا کام کر رہے تھے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت توحید کے جذبہ سے سرشار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان توحید کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی مسلمان کھل کر تبلیغ کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بار بار اصرار فرمایا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیت اللہ کے صحن میں قریش مکہ کے مجمع میں توحید الہی کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ دور اسلام میں کسی صحابی کا یہ سب سے پہلا اعلان توحید تھا۔ وقام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا وکان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل و الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین مکہ کو تو مسئلہ توحید سے خاص چڑ تھی۔ وہ کس طرح باور کر سکتے تھے کہ اس طرح کھلے عام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حرم کے اندر جس قدر مسلمان تھے سب کو بڑا سخت مارا، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو اتنا مارا کہ ان کو پاؤں کے نیچے رون دیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ووطئ ابو بکر وضرب ضربا شدیدا، اتنے میں ان کے قبیلہ بنی تیم کے کچھ لوگ آئے اور مشرکین کو ہٹا کر حضرت ابوبکر صدیق کو بے ہوشی کی حالت میں کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کر لے گئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ آج ابوبکر جان بر نہ ہو سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد، والدہ اور قبیلہ کے لوگ ان کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے، بار بار ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، برابر ان کو بلا رہے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ بوجہ بے ہوشی کوئی جواب نہ دے رہے تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں شام ہو گئی۔ والدین سخت پریشانی کے عالم میں سرہانے کھڑے ہیں کہ بوقت عشاء حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی۔ ماں باپ نے بلایا کہ ابوبکر کیا حال ہے، مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا جملہ جو منہ سے نکالا وہ یہ تھا کہ این حبیبی کیف حالہ و اصحابہ، کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کا اور ان کے صحابہ کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ انہی کی وجہ سے تو تیرا یہ حال ہوا، اب ان کا خیال چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، مگر آپ رضی اللہ عنہ برابر یہی سوال دہرا رہے تھے۔ والدہ نے تھوڑا سا دودھ پیش کیا کہ پی لیں تاکہ جسم میں کچھ توانائی آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا واللہ لا اذوق طعاما او شرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نہ دیکھ لوں۔ آپ کی والدہ ام خیر نے سمجھایا کہ ان کی فکر چھوڑو، کچھ کھا پی لو، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا برابر یہی جواب تھا کہ جب تک ان کی خیریت معلوم نہ ہوگی اور ان کا دیدار نہ ہوگا میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ آپ کی والدہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ام جمیل سے جا کر پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ مجبوراً والدہ کو ام جمیل کے ہاں جانا پڑا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا، مگر ام جمیل نے کمال عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی والدہ کو کچھ نہ بتایا، بلکہ ان کے ساتھ چل کر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہو گئیں اور اشارہ کیا کہ چونکہ آپ کی ماں ابھی تک دولت ایمان سے محروم ہے، میں اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیوں بتاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں کی طرف سے فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ یہ راز
فاش نہ کریں گی۔ تب جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بخیر و عافیت دار ارقم میں موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کی قدم بوسی کے لیے لے چلو، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ اب چاروں ناچار ان عورتوں کو انہیں لے جانا پڑا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی ضعف اور نقاہت کے عالم میں جمیل اور خیر کے کندھوں کا سہارا لے کر گھسٹتے قدموں کے ساتھ اپنے محبوب کی قدم بوسی کے لیے جذبہ محبت و فدویت سے سرشار ہو کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے کر اپنی تشنگی کو مٹایا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی کمزوری، نقاہت اور تکلیف کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس واقعے سے نتائج یہ حاصل ہوتے ہیں کہ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے داعی توحید حضرت ابوبکر ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ محبت و عشق رسول۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ تبلیغ و دعوت اسلام۔